الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنقلب لا أرشد أنا قبله والآخر بالآخر يكون الذي كسرة ويده أمثال الناظرين وأكرمته وهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مبترهم على مشية الكرام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب اللبد أسرته خير الأسر وإدرته خير الإدر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسطت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض وقلنا به الموتى صلوات دعا گو پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انسلام بارگاہ زمین میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام احباب کا اس پر شیر داخل تشریف لانا محبوب عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم اس ذکر کی سرکت میں جس مرحومین کے لیے جسے اللہ منعقد کی گئی ہے پروردگار ان کے نام اعمال کا اس ذکر کو بلند فرما جن میں پڑھ چکے جو کچھ پڑھا گیا ذکر اعظم محمد جو کچھ ذکر کیا جائے گا بارگاہ عادیت میں قبول و منظور کے بعد ان کے نام اعمال میں درج فرمائے والدین میں جگہ نصیب فرمائے جوال سید الشہداء جوال سید سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات مل کے بآواز بلند صلوات آپ حضرات اگر توجہ فرما لیں گے تو بات آسان ہو جائے گی بالکل مختصر سی حاضری ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے لیکن بات اس وقت سرنامہ بیان میں میں نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے ارادہ یہی ہے کہ کوئی میسج کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد قرآن مجید آواز دے رہا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال قرآن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے توجہ فرما اور قطعت بہ الارض جس کی وجہ سے زمین کو قطع کر کے تیزی سے زمین کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے اور قلنا بہ الموتى اور قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اس سے مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے تین چیزیں قرآن مجید کے پاس اللہ نے قرآن کی طاقت بتاتے ہوئے بتایا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض زمین کو قطع کر کے یعنی فاصلے زیادہ فاصلے کو کم وقت میں طے کیا جا سکتا ہے اور قلنا بہ الموتى اور مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے یہ ہے قرآن کی طاقت وارث قرآن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں یہ تینوں طاقتیں موجود ہوں آپ کے کیا کہنے جو بول سکتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بہت جلد توجہ کر لی مجھے محنت نہیں کرنی پڑی وارث قرآن بھی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ تینوں طاقتیں موجود ہو
کہ وہ مردے سے بول سکتا ہو، زمین کے فاصلے کو جلدی طے کر سکتا ہو، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہو۔ اب تاریخ نے یہ تینوں واقعے ایک ہی گھر میں جمع کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں، اگر قابل قبول ہو جائے گی تو بات آسان ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مباہلے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ کا نبی دلیل اور بحران سے باتیں کرتا کرتا عیسائی مان ہی نہیں رہے، کسی طریقے سے مصطفیٰ بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے۔ نبی نے کہا کیوں خدا کا بیٹا مانتے؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آدم کو زیادہ ماننا چاہیے کہ نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے، ماننا چاہیے کہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ تو کسی طریقے سے بھی عیسائی مان ہی رہے، تو اس طرح رسول اللہ پر آیت اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ حبیب ان سے یہ جو تجھ سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں، جائیے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہی ترجمہ ہے، یہ جو تجھ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ڈائیلاگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے کہہ دے علم آ گیا ہے، اب زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی مستورات کو لاؤ، ہم اپنی مستورات کو لائیں۔ تاریخ آدم و عالم گواہ ہے، یہ وہ رات تھی جب پورا مدینہ جاگ کے گزارتا رہا۔ مدینے کے سارے لوگ جانتے رہے کہ کسی طریقے سے صبح جب لوگ چلیں اور قافلہ مصطفیٰ لے کے چلے تو نبی کے تو بیٹے ہیں ہی نہیں، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ اگر حسن و حسین کو لے بھی لیا تو جمع کا صیغہ تو مکمل ہوتا نہیں ہے۔ کہنے لگے چلو اچھا اگر بیٹوں کی جگہ نہ لے سکے تو نفسوں کی جگہ ہی لے جائیں گے۔ لیکن ساری رات 3 ہی موقع جب پورا مدینہ انتظار کرتا رہا۔ یا پہلا موقع وہ تھا جب رسول اللہ نے کہا تھا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا، توجہ فرمائیے، ساری رات مدینے والوں نے جاگ کے گزاری کہ کس کے دروازے پہ ستارہ اترا تو علی کے دروازے پہ۔ دوسرا موقع مباہلے کا ہے کہ جس وقت سارا مدینہ جاگا کہ ہم جائیں گے صبح کو، لیکن جانے والے گئے، مجھے تو آپ کو ایک جملہ پہنچانا۔ تیسرا موقع وہ ہے جب 39 دن کی لڑائی کے بعد مصطفیٰ اعلان کر چکے تھے لَأُوتِعَنَّ رَأَيْتُ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٍ غَيْرَ فَرَّارٍ، کہا اللہ اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوگے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو ساری رات اصحاب پیغمبر جاگتے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل 3 حدیثیں علی کی شان میں بخاری میں ہیں۔ 3 حدیثیں علی کی فضیلت میں امام بخاری کو ملی جو بالکل صحیح ہے، ان کے مطابق جو بالکل صحیح ہے ان میں ایک یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ تیسرا موقع جب پوری رات اصحاب پیغمبر جاگتے رہے کہ کل ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا کیونکہ علی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اب اگر یہ باتیں میری پہنچ گئی تو جملہ سن لیجئے گا، قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیے گا، لو انا قرآن سیرت بہ الجمال، جب صبح نمودار ہوئی تو پنجتن کا قافلہ اس شان سے نکلا، صداقت کا قافلہ اس شان سے نکلا کہ وہ جب گھر سے آئے تو تاریخ نے لکھا سب سے آگے رسول اللہ، رسول کی آغوش میں حسین یعنی گود میں حسین کو اٹھایا ہوا تھا، انگلی حسن نے تھامی ہوئی تھی، رسول کے پیچھے سیدہ کے پیچھے علی، نبوت، عصمت، امامت، اس طریقے سے قافلہ چلا کہ سب سے آگے نبوت، اس کے پیچھے عصمت، پھر امامت۔ نبی کا قدم آتا تھا اس پر جناب سیدہ کا قدم آتا تھا، اس قدم پر امامت کا قدم آتا تھا۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، یہ پروردگار کا حفاظت پردہ جناب سیدہ تھا کہ ان
ان کے قدم کے پردے کا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ نبوت پہ ان کا قدم آئے، نبوت کے نقش پا پہ قدم آئے، اور پھر امامت کا قدم اسے چھپا لے، نہ آسمان پہ قدم آ سکے نہ آسمان دیکھ سکے، نہ زمین پہ نشان آیا نہ آسمان دیکھ سکا۔ یہ ہے طہارت جناب سیدہ۔ جملہ تو اب کہنا ہے لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، قرآن وہ ہے جو اپنی طاقت سے پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے۔ جملہ یاد رکھنا، دلوں پہ نقش رکھنا، مجھے نہیں پتا تم کتنی داد دو گے، جملہ تو تمہارے حوالے۔ جیسے ہی راہبوں نے اس انجمن کو، اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر میں رک جاؤں اشرا ہو جائے ان جملوں پہ، انہی جملوں پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں، مطلب کہ محمد و اہل بیت محمد۔ قرآن سیرت بہ الجبال، قرآن کی طاقت یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے۔ اچھا عیسائی نے کیا کہا؟ عیسائی نے دیکھا راہب نے کہ وہی راہب ہیں جو روز آ رہے تھے، وہی راہب ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے تھے روز۔ حسن بھی ہوتے تھے، حسین بھی ہوتے تھے، علی بھی ہوتے تھے، مصطفیٰ بھی ہوتے تھے، لیکن کسی طریقے سے نہیں مانے۔ لیکن جب یہ نور مکمل ہوا سیدہ کے آ جانے سے، تو عیسائی نے کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ خدا کی قسم، وہ تو دنیا میں بیٹھا ہوا، زمین پہ بیٹھا ہوا راہب تھا جس نے آتے ہوئے نور کو دیکھا، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی کو پہچان سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بشر تھا۔ وہاں پہ رہنے والا بھی جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، فَأَقْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب یہ پانچوں تن چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، جمع نہیں مکمل ہو گئے۔ حدیث کساء کا لفظ ہے فَأَقْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم پانچوں تن چادر تطہیر کے سائے میں آ گئے تو اس وقت وہاں پہ رہنے والا ملک سید الملائکہ پوچھنے لگا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل کیا تم نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ وہی علی ہے جن کے تم شاگرد ہو، وہی حسنین ہیں جن کا تم جھولا جھولاتے ہو، وہی فاطمہ ہے جن کی چکی چلاتے ہو، وہی رسول ہے جن پہ تم وحی لے کے آتے ہو۔ تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ تمہاری پہچان میں نہیں آ رہا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز ہے کہ یہی تو دنیا کو سمجھانا ہے کہ پہلے آتا ہوں تو نور علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، آج نور ایک جگہ جمع ہے۔ تو جب میں سید الملائکہ ہو کے اس نور کی تاب نہیں لا سکتا تو بشر میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ مصطفیٰ کے نور کی طاقت کو بردہ۔ ایک منزل آپ کو سنائی دو، اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، قرآن وہ ہے جو پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے، اور قَطِعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، زمین کی مسافتوں کو طے کر سکتا ہے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے۔ اب یہ جس منزل کے لیے آپ کو روکا تھا، 39 دن تک خیبر کی لڑائی ہوتی رہی۔ خیبر نہیں سنانی، ایک جملہ سنانا جس کے لیے ساری محنت ہے، بسط کہ محمد اہل بیت محمد۔ اور اگر سنا بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہی مولا نے فتح کی ہے۔ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اصحاب پیغمبر نے کہا، بخاری کے فقرے یہ ہے، امام بخاری نے یہ فقرے نقل کیے ہیں کہ اچانک علی ہمارے درمیان تھے۔ یہ جو اچانک ہے نا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ جو اچانک ہے نا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 39 دن تک جب لڑائی ہوتی رہی اور خیبر فتح نہ ہو سکا تو ایسے میں لکھا یہ ہے مورخین نے کہ فجر کی نماز
نماز پڑھ کے مصطفیٰ نے آواز دی ناد علیان مظہر العجائب. ادھر علی اب پتہ نہیں کون کتنے کس کیفیت میں بیٹھا ہے، مجلس شبیر ہے. میں کسی پہ تو کوئی بات کرنے کا روادار ہی نہیں ہوں، نہ میری اتنی اوقات ہے کہ آئے ہوئے حسین کے عزاداروں پہ کوئی بات کر سکوں. تم جس بھی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر توجہ ہو گئی تو خدا کی قسم شاہ نجف کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے سارے. ایک جملہ ہے بس جس کے لیے ساری محنت ہے، بس کہ محمد اہل بیت محمد. کہتے ادھر مصطفیٰ نے ناد علی کہا، ادھر مدینے میں مصطفیٰ کی جانشین نے آواز دی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب ایک بات تو واضح ہو گئی، ناد علی پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنا سنت علی ہے. توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمائی. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس کہ محمد اہل بیت محمد. کہنے لگے کہ کمبر نے پوچھا، کمبر نے پوچھا یعنی کس کی آواز آ رہی ہے؟ توجہ، کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے مجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. کمبر گھوڑا تیار کر. مجھے اس پہ شک نہیں ہے، نہ حیران ہونا چاہیے، نہ میں حیران ہوں کہ چشم زدن میں وہ قطعات بہلر چشم زدن میں علی مدینے سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. خیبر 80 کلومیٹر کا فاصلہ عبور کر کے علی خیبر میں تھے. کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضائل علی ہے. مسئلہ پتہ ہے کہاں ہوا؟ اکیلے علی نہیں تھے، کمبر صاحب تھا. اگر آپ اتنی آسانی سے سن لیں گے تو مجھے دوڑ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا کمبر علی تو آ گئے، علی تو اس میں اعظم ہے، علی تو وارث قرآن ہے، علی تو طاقت رکھتا ہے. چشم زدن میں مدینے سے خیبر پہنچ گئے، تو کیسے آیا؟ کہتے ہیں احمق نہ بن، میں نے علی کا دامن تھاما ہوا تھا. جدھر علی گئے وہاں میں گیا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. علی کے چاہنے والوں، تمہیں بھی اس بات سے کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے. بس علی کا دامن تھامے رکھنا، جہاں علی جائیں گے وہاں آ گیا. اور خطعت بحل عرض. ایک جملہ اور عرض کریں، اگر طبیعت پہ نہ گوے آواز کرے تو میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت اقدس میں بس کہ محمد علیہ. یہ دامن کی جو میں نے بات کی ہے نا، یہ سرکار ختم یہاں کا تو موضوع نہیں ہے، خیر مزدار کا موضوع ہے، اشرا پڑھ رہا ہوں وہاں پہ، لیکن یہاں جملہ سن لیجیے بس کہ محمد علیہ محمد. یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں نا ہر ایک کے ہاتھ میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج تک ہاتھ پڑھواتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں، لیکن ان کا مقصد بتانے جا رہا ہوں. معصوم سے کسی نے پوچھا تو سوال ہوا تھا، طب سے یونان کا طبیب تھا، اس نے پوچھا تھا سرکار سے، مولا سے، ساخت بتا رہے تھے امام کہ جسم میں یہ پیشانی پر یہ لکیریں کیوں ہیں، ہاتھوں میں لکیریں کیوں ہیں، ناک کے یہ جو نتھرے ہیں یہ نیچے کی طرف کیوں اللہ نے بنائے، آنکھوں کو ایسا کیوں بنایا. ہر ایک ساخت کا جواب دیا. میں صرف اس وقت تو ساری نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں جو میرے موضوع میں. اس امام نے پوچھا طبیب بتا یہ اللہ نے ہاتھ میں لکیریں کیوں رکھی؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. امام نے کہا جب تجھے معلوم ہی نہیں پھر دعویٰ کیوں کر رہا؟ اس نے کہا آپ بتائیے. امام نے کہا اللہ نے اس لیے یہ ہاتھ میں لکیریں بنائی ہیں تاکہ انسان گرفت کر سکے. پکڑ کسی چیز کو جب پکڑتا ہے تو انہی لکیروں کی وجہ سے، اگر یہ لکیریں نہ ہوں تو ہاتھ میں طاقت نہ ہوتی کہ کوئی چیز پکڑ سکتا. معصوم بتا رہے. شعر آ گیا اس وقت دماغ میں خدا کی قسم. جب جملہ مجھے نہیں پتا آپ کس طرح استقبال کریں گے. مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا. نہیں پھر دوبارہ سن لیجئے. ان لکیروں کا مقصد یہ ہے کہ گرفت مضبوط رہے. یعنی جب ہم پکڑتے ہیں گلاس وغیرہ یا کوئی چیز بھی پکڑتے ہیں تو وہ ان لکیروں کے ہی دم پہ پکڑی جاتی ہے. اگر یہ لکیریں نہ ہوتی تو کوئی چیز پکڑ میں نہیں آ سکتی تھی.
معصوم بتا رہے. اب جملہ یاد رکھنا, میں نے کیا کہا تھا, دامن امیر المومنین تھام لوگے تو پریشانی نہیں ہوگی. اب شعر سنو, مقصد یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا, دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا. بتانا مقصد یہ ہے. دو چیزیں میں نے قرآن کی آپ کے سامنے رکھی. تیسری بات آپ کے سامنے, او کلمہ او کلمہ بہل موتا, او کلمہ بہل موتا. قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اس سے مردے سے بول سکتا ہے انسان. مر گیا اس سے کلام طاقت کر سکتا ہے, یعنی بولنے کی صلاحیت رکھتا. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا کہ یا امیر المومنین, مجھے پتا قرآن کی ذرا گفتگو تھوڑی دقیق ہو جاتی ہے, لیکن کیا کروں, میرا اسلوب ہی یہی ہے, گفتگو کرنے کا طریقہ یہی ہے. میں آپ کے معیار سے واقف ہوں, میں اسی لیے آپ کے سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. دو واقعات سنانے اور اسی پہ تقریر تمام ہو جائے گی. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. وہ کہنے لگے کہ یا امیر المومنین, میرا باپ مر گیا اور جائیداد کہیں چھپا گیا, ہمیں بتا کے نہیں گیا کہ جائیداد کہاں. اس لیے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں, باپ آپ کا دشمن تھا, اس لیے اس نے جائیداد چھپا دی تاکہ مجھے پتہ نہ چل سکے. علی نے کہا کہ اگر جائیداد دلوا دوں تو, اس نے کہا مولا وہ مر گیا ہے. علی نے کہا دفنایا تو نہیں؟ نہیں, کہنے لگا ابھی مرا ہے تو آپ کے پاس آیا ہوں. علی نے کہا چل جنازے کے پاس لے چل. علی جنازے پہ پہنچے. علی نے آواز دی, قم بیزنی, اٹھ میرے حکم سے. وہ اٹھ گیا, وہ اٹھ گیا. ولایت والے میرے سامنے بیٹھے نا, اگر جملہ سنو خدا کی قسم. وہ اٹھ گیا. علی نے کہا بتا اسے کہ تو نے اپنی جائیداد کہاں رکھی. اس نے کہا سرکار پہلے تو معافی دے دیجئے کہ میں ساری زندگی آپ سے دشمنی رکھتا رہا, کیونکہ اب مجھے پتا چلا ہے, میں اس کو بتا رہا ہوں کہ کوئی لمحہ بھی مرنے کے بعد ایسا نہیں آتا جہاں علی سے پالا نہ پڑتا ہو. آپ کے کیا کہنے, سلامت رہیے, آباد رہیے. کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آتا مرنے کے بعد جہاں علی سے پالا نہ پڑتا ہو. قبر میں علی, صراط پہ علی, میزان پہ علی, برزخ میں علی, ہر مقام پہ علی ہوتے. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں نے قرآن مجید کا حوالہ آپ کے سامنے دیا. او قلنا بہل موتا, قرآن کی طاقت ہے, وہ قرآن سے بول سکتا ہے, مردے سے بول سکتا ہے. تو علی بھی تو وہی ہے, وہ ایک صامت ہے, ایک ناطق ہے, ایک صامت ہے, ایک ناطق ہے. اب دوسرا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. سامنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن دلیل میں کام آ جاتی ہیں. کچھ لوگ آ گئے, وہ تو مردہ تھا, اسے جلا دیا, اس سے کلام علی نے کیا, لیکن ایک زندہ کی کم بختی آئی تھی. 4 دوستوں نے فیصلہ کر لیا آج علی کا امتحان نہ لے لیں. علی بڑے دعوے کرتے ہیں, علی کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ایک کو پھنسایا, اسے کہنے لگے تو 4 پائی پہ لیٹ جا. 4 پائی علی کے سامنے رکھیں گے, لے جائیں گے. علی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دے. جب علی جنازے کے لیے نیت کریں گے, ہم تجھے اشارہ کریں گے تو اٹھ جانا. علی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا. جملہ یاد رکھنا, کائنات آدم و عالم میں کوئی ماں نے لال ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو علی کا امتحان لینے کی صلاحیت رکھتا ہو. جملہ تمہارے حوالے ہے. کہتے جیسے ہی وہ جنازہ بنا کے سامنے آئے, ادھر علی نے ان کی طرف دیکھا, پھر جنازے کی طرف دیکھا, پھر ان کی طرف دیکھا, پھر جنازے کی طرف دیکھا, اور پھر علی نے کہا پڑھا دو. نہیں, اب آپ کو بولنا چاہیے تھا. علی نے کہا پڑھا دو. انہوں نے کہا ہاں یا علی پڑھا دے. علی نے پھر پوچھا پڑھا دو. انہوں نے کہا پڑھا دیجئے. علی نے کہا اللہ اکبر. ادھر اللہ اکبر کا, ادھر انہوں نے کہا اٹھ جا. کبھی کوئی اشارہ, کبھی کوئی آواز, اب کون اٹھے. پتا چلا جسے علی مار دے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا. علی سے پیار کرتے ہیں, تیرا احسان ہے مولا. علی سے پیار کرتے ہیں, تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس تو بخشش کا یہ سامان ہے مولا. ارے کرے شاہ نجف کو چھوڑ دیں,
जन्नत के बदले। अरे दरे शाहे नजफ को छोड़ दे, जन्नत के बदले ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। नारायण अली। एक सलावत भी तिलावत फरमाइए। नहीं, इस वक्त इस सलावत का मतलब है कि मजलिस खत्म हो जानी चाहिए। जान हो के आले मोहम्मद की जात पे सलावत भेजिए। पता है ये किसी वाइज खतीब जाकिर बानी की तमन्ना नहीं होती कि आप बुलंद आवाज से दरूद भेजें। ये मुस्तफ़ा की तमन्ना। सरकार फरमाते हैं इरफ़ऊ अस्वातकुम बिस्सलाति इलैया फ़इन्नहा तज़हिबु बिन्नफ़ाक़। जब भी मुझ पे दरूद भेजा, मुस्तफ़ा कहे जब भी मुझ पे दरूद भेजा करो, बुलंद आवाज से भेजा करो। ऐसा करने से दिलों का मैल धुल जाता है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। ये कुरान की सलाहियत है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो दो जुमले और अर्ज करता हूँ। मार गए अमीरुल मोमिनीन में अभी इरादा तो नहीं था, किबला ने शेर पढ़ा तो मेरा इरादा बन गया। एक जुमला वही उसी शेर के ज़ैल में कह दूँ। उन्होंने कहा हम शाह नजफ का दरवाज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको पता है इस दरवाजे की ताकत क्या है? कायनात आज मौला तुम्हें नजफ लेके जाए, सब तुम ज़वारी करो, अली के रोज़े की ज़ियारत करो। जब तुम अमीरुल मोमिनीन के रोज़े में पहुँचोगे ना तो फिर मफातिहुल जनान में एक दुआ लिखी हुई है, वो दुआ पढ़नी पड़ेगी। आदाब नजफ पूरा चैप्टर कायम किया शेख अब्बास कुम्मी ने। मफाती में पूरा चैप्टर, जितनी भी ज़ियारतों की किताबें हर एक में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सामने की किताब का हवाला दे रहा हूँ ताकि आप अगर तलाश भी करना चाहें तो आसानी। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन के लिए जब आप जाएंगे तो नजफ में पहुँचे तो कौन सी दुआ पढ़ें? जब आप अमीरुल मोमिनीन के रोज़े को देखें तो कौन सी दुआ पढ़ें? जब आप अमीरुल मोमिनीन के पहले दरवाजे पे पहुँचे तो फिर क्या कहें? जब आप अमीरुल मोमिनीन के पहले दरवाजे पे पहुँचे तो उस वक्त आपको ये कहना है अल्लाहुम्मा वक़फ़्तु अला बाबिक। परवरदिगार, तवज्जो, गए कहाँ हैं आप? नजफ। जब आप पहुंचेंगे उस दरवाजे पे तो जुमला आपको कहना पड़ेगा अल्लाहुम्मा वक़फ़्तु अला बाबिक। परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ। खुदा की कसम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहुंचे आप अली के रोजे पे हैं, दरवाजा अली के रोजे का है, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा वक़फ़्तु अला बाबिक। परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ। कायनात में एक अली ही है जो उसका दरवाजा भी है और मुस्तफ़ा का दरवाजा भी है। नहीं, आप अभी पहुंचे नहीं है। मैं जुमला आपके हवाले कर दूं, बसत कहे मोहम्मद वाले वैसे मोहम्मद। जुमला याद रखिएगा, कायनात में अली के लिए ही तो मुस्तफ़ा ने कहा या अली। तीन चीजें सरकार खत्मी मंतबन ने मुस्तफ़ा के लिए कही, या अली अंत बाबुल्लाह, या अली अंत सिरात मुस्तकीम, या अली अंत हब्लुल्लाह। अली तो अल्लाह की रस्सी है। मैं एक एक लफ्ज पर रुकूं तो तकरीर हो जाए, खुदा की कसम मैं चाह रहा हूँ कुछ बातें आप तक पहुँच जाए। या अली अंत हब्लुल्लाह, अली तो अल्लाह की रस्सी है। या अली अंत सिरात मुस्तकीम। जुमला कहने की इजाजत है। भरी हुई मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी तो होते ही हैं, वो तो मुस्तफ़ा की मस्जिद है, मस्जिद नबवी। असहाब पैगंबर में से सहाबी रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम दिन में 5 दफ़ा कहते हैं दिन सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर दे, ये सिरात मुस्तकीम क्या? नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर कुछ देर गुजरी, उठे, या रसूल अल्लाह सवाल किया था। नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर उठे, नबी ने फिर बिठा दिया। जब 3 दफ़ा बिठाया, इतनी देर में अली मस्जिद नबवी से दाखिल हो रहे थे। सदर दरवाजे से अली दाखिल हुए तो कहने लगे पूछो क्या पूछ रहे थे? कहने लगे मैं पूछ रहा था सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने कहा हाज़िही सिरात मुस्तकीम, ये जो आ रहा है ये सिरात मुस्तकीम है। जुमला याद रखना, खुदा की कसम जुमला तुम्हारे हवाले। सिरात मुस्तकीम अली बाबुल्लाह अली,
حبل اللہ علی، تینوں لفظ مصطفیٰ نے علی کی مدحت میں گئے. ہو گئی گفتگو آج کی حد تک. جب تم پہنچو نجف اشرف میں، کائنات میں، تمہیں ہی علی ایسا ہے جو دروازہ بنا ہے. یا تو باب اللہ ہوا ہے یا باب مدینۃ العلم ہوا ہے. مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، من اراد العلم فلیات الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. علی کا دروازہ ہونا دو ہی کے لیے ہے، یا تو اللہ کا دروازہ ہے یا مصطفیٰ کا دروازہ ہے. اور جب تم علی کے دروازے پہ پہنچ جاؤ تو کہو اللہم وقفت علی بابک، پروردگار میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، تیرے دروازے پر آیا ہوں. اور اس کے بعد کہنے پڑے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ہدایت اس کی طرف کی ہے. اسی علی نے تمنا کی پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. زندگی میں علی نے کوئی تمنا نہیں کی. یا یہ تاریخوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں بابا نے زندگی میں ایک دفعہ چاہا کہ گھر میں کلیجی کا انتظام ہو جائے اور میں کھانا کھاؤں. انتظام ہوا، دروازے پہ سائل نے دستک دی. علی نے کہا بیٹا کھانا دے دو. یعنی علی نے اپنی کبھی تمنا کو فوق اس علی کے دل میں تمنا کی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو ہو بہو میری شبیہ ہو، جو میری بیٹیوں کے پردے کا محافظ ہو. فضائل جیسے چاہے سن لیے تم نے، لیکن مصیبت کے چند جملے ہیں. شہادت تو مکمل نہیں پڑھ سکتا، چند روایتیں سن لو. مورخین نے لکھا 28 رجب کو جب قافلہ چلا تو علی کی بیٹی کو بڑا اطمینان تھا کہ عباس ساتھ ہے، تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بی بی سے کہا بیویوں نہ گھبرانا، جب تک میرا بھائی عباس موجود ہے میں تمہارے پردوں کی محافظ ہوں. لیکن جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، 7 کو پانی بند ہو گیا. عاشور میں لوگ جانا شروع ہو گئے. عائزہ گئے، انصار گئے، اکرمہ گئے، ایک ایک جاتا تھا. حسین کے پاس عباس آتے اور بار بار کہتے، عباس آ کے کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے. آواز دے کے کہتے عباس تو میری فوج کا سالار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں. جب کوئی باقی نہیں رہا نا اس وقت عباس نے آگے کہا مولا اب تو اجازت دیجئے. آواز آئی فنظر یمینا و یسار، عباس نے آواز دے کے کہا مولا اب اجازت ہے. آواز آئی عباس تو میری فوج کا سالار ہے. عباس نے فنظر یمینا و یسار، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. آواز دے کے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اب تو سارے مارے گئے ہیں. ابھی بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں 4 سال کی معصوم آئی. آگے کہتی چچا عباس ہو سکے تو مجھے پانی کی سبیل کرواؤ، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. آواز آئی چچا کی جان اگر اجازت دو تو چچا کی، اگر بات مانو تو اپنے بابا سے اجازت دلوا دو. مقتل کہتا ہے ایسے میں سکینہ بی بی نے آ کے کہا بابا میرے چچا کو رن کی اجازت دیجئے تاکہ وہ پانی کی سبیل کرے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. آواز آئی سکینہ رونے کے لیے تو قیامت کا جملہ یہی ہے عزادارو، ہائے آ جائے تو بات بن جائے گی، آنسو مقدر ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کا صدقہ مل جائے گا. میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جملہ یاد رکھنا عزادارو. مقتل کہتا ہے حسین نے کہا سکینہ تیرا بھائی کتنے مہینے کا ہے؟ آواز آئی بابا 6 مہینے کا. آواز آئی ذرا میرا بھائی بھی دے. کہا 32 برس کا. کہا سکینہ بھیج تو نہیں ہو، نہ تیرا 6 مہینے والا بچے گا نہ میرا 32 برس کا بچے گا. عزادارو مقتل کہتا ہے عباس کو اجازت مل گئی، لیکن تاریخ کہتی ایسے میں آواز دے کے کہا عباس ذرا اس بہن سے تو اجازت لے لے جو تیرے سہارے میں آئی ہے. مقتل کہتا ہے عباس اس جگہ آئے جہاں عالیہ کا خیمہ تھا. انما یرید اللہ کی آیت پڑھ کے آواز دے کے کہا ام کلثوم آیا عباس ہے سوالی. مقتل کہتا ہے ادب سے نگاہوں کو جھکا کر عباس نے
خیمہ تطہیر میں قدم رکھا، آواز دے کے کہنے لگا آقا زادی میرا آقا اکیلا ہو گیا ہے، آواز آئی عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں لیکن کچھ دیر کے لیے یہاں رک جا۔ مقتل کہتا ایسے میں جناب فضہ سے جناب زینب نے کہا جا کے ذرا بیویوں کو میرے خیمے میں لے آ۔ ساری بیویاں جب خیمے میں آئی، عزادار مقتل کہتا ایسے میں جناب زینب نے اپنے سر سے ردا اتاری اور ردا اتار کے کہا لو بیویوں، جس نے زینب کو اجڑتے ہوئے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، میرے پردے کا محافظ جا رہا ہے، عباس جا تو رہا ہے لیکن اتنا بتاتا جا کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں بہن کیسے